بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عمرے کا مذاکرہ چل رہا تھا، اور عمرہ مکمل ہونے کے بعد اب ہم نے آگے کچھ چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ کے سفر سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر قیام کے حوالے سے چند باتوں کو تھوڑا سا سمجھ لیجیے گا۔ سب سے پہلی بات تو، جب ہم مکہ میں ایک دفعہ عمرہ کر لیا تو اب مکہ کے قیام کے دوران میں سب سے افضل عمل کیا ہے؟ کون سے اعمال ہم کو سب سے زیادہ مکہ مکرمہ میں کرنے چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ جو عمل ہے، یہ سب سے زیادہ جو محبوب اور سب سے زیادہ فضیلت والا اور پسندیدہ عمل ہے وہ طواف ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طواف کرنے والوں کو سب سے پہلے بیان کیا۔ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے پہلے سپارے کے آخر میں یہ آیات آ رہی ہیں، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ بیان فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو، للقائمین ان لوگوں کے لیے جو قیام کریں گے، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین اور جو اس میں قیام کریں گے، والرکع سجود اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز اس بات کو یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ یعنی مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران مرد ہو یا عورت ہو، سب کے لیے جو سب سے افضل عمل ہے، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ میرے آیت کے پڑھنے میں تھوڑی سی غلطی ہوئی، اس کو ٹھیک کر لیں۔ دوبارہ سے آیت کو سنیے گا، جو میں نے آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، کہ ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہ تم دونوں پاک رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے یعنی مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران خانہ کعبہ کا زیادہ سے زیادہ طواف کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں آج کا جو ایک خاص طور پر مسئلہ آ رہا ہے، اکثر لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجیے گا۔ جب یہ کہتے ہیں کہ کثرت سے طواف کریں تو خواتین تو مطاف میں جا کے طواف کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین کا ظاہری احرام نہیں ہوتا اور آپ کو مطاف میں جانے سے نہیں روکتے۔ لیکن جو اگر محرم مرد ہیں، وہ اگر تو احرام کی دو چادر میں ہو پھر تو وہ نہیں روکیں گے، لیکن یہ ہے کہ اگر احرام کی چادر میں نہ ہو، عام سلے ہوئے کپڑوں میں ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آپ کو روک دیں گے، وہ نہیں جانے دیں گے آپ کو۔ تو اگر ہم نے اپنا عمرہ نہیں کرنا، صرف ہم مطاف میں جانے کے لیے اور ان کی پکڑ سے بچنے کے لیے ظاہری طور پہ دو چادر پہن لیں، تو کیا ہمارے لیے ایسا کرنا درست ہے؟ اکثر سوال پیش آتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، درست نہیں ہے۔ اچھا، درست نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ بہرحال آپ نے ظاہری شکل ایسی بنائی ہے جس سے اگلا آدمی سمجھ رہا ہے کہ آپ عمرہ کرنے والے ہیں، حالانکہ آپ عمرہ کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے میں ایک خلاف واقع بات کا امکان ضرور پیش آتا ہے، اس لیے وہاں پہ جا کے احتیاط کرنی چاہیے۔ البتہ اس میں ایک گنجائش ہو سکتی ہے، دو گنجائش ہو سکتی ہے۔
ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی وہاں جا کے یہ فیصلہ کر لے کہ مکہ مکرمہ میں میں جتنا عرصہ رہوں گا 2 چادروں میں ہی رہوں گا، یعنی اپنے ان 2 چادروں کو ہی تہبند اور اوپر سے چادر ڈالنے کو اپنا لباس بنا لے۔ وہ کہے جی میں جب تک رہوں گا اسی طرح رہوں گا۔ اب چونکہ اس نے فیصلہ یہ کر لیا، اب وہ اسی کپڑے میں رہ رہا ہے، اور وہ اس قصدن اس وقت اور اس موقع پر ان کو دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا، اور پھر اگر وہ جاتا ہے اور نہیں روکتے تو اس کی گنجائش پھر ہو سکتی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر نہیں، یہ بھی بظاہر لوگوں کے لیے کہ جی 7 8 دن 10 دن ہم اگر مکہ میں رہیں اور 2 چادروں میں رہیں تو آسان نہیں ہوتا ہم لوگوں کے لیے، جو کہ ساری زندگی سے لے کپڑے پہنے ہیں، تو اب ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم یہ کر سکیں۔ اچھا اس میں دوسری بات میں یہ کر رہا تھا کہ دوسرا رخصت یہ ہے کہ ایسا وقت جس میں آپ کو نظر آئے یا آپ کو معلوم ہو کہ وہاں پہ مطاف میں رش بالکل بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اصلاً وہ آپ کو روک کیوں رہے ہیں؟ تاکہ دوسرے لوگوں کو، میں سمجھا نہیں، مائک کلوز ہے؟ نہیں آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی میری؟ جی آواز آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی ہے جی بالکل۔ اچھا وہ پھر کہہ رہے کہ مائک کلوز، یہ کیوں کہہ رہے مائک کلوز ہے؟ اچھا بہرحال عرض میں کیا کر رہا تھا آپ سے کہ دوسرا، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کی جو عمرہ کرنے والے ہیں ان کے لیے سہولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایسا وقت ہے دوپہر کا وقت ہو یا بالکل شب کا وقت ہو، ایسا وقت ہو جس میں رش نہیں ہے، مطاف میں گنجائش ہے، اس وقت اگر آپ اس کو اختیار کر لیں کہ 2 چادر پہن کے چلے گئے اور طواف کر لیا تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ مستقل اگر ہر آدمی اس طریقے کو اختیار کرے اور ہر آدمی کو جانے اور مجمع مطاف میں جائے تو پھر ان کے لیے انتظامی اعتبار سے دقت ہوگی، اور منع نہیں ہے کہ انہوں نے جو انتظامات بنے ہم اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کریں۔ تو یہ تو ایک تھا ایک مسئلہ اس بات کا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بھی اٹھے گا کہ اگر مرد اوپر طواف کر رہے ہیں تو کیا خواتین محرم کے بغیر طواف کر سکتی ہیں؟ تو جواب جی کر سکتی ہیں۔ مطلب محرم کا اس اعتبار سے سر تو ہے کہ آس پاس کے دھکے لگ رہے ہوتے ہیں، محرم کھڑا ہوتے تو بچا لے، اور مردوں سے ٹچ ہونے کی نوبت نہیں آتی عام طور، اسی لیے درمیان میں خواتین کو گھسنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اما جان صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ وہ جب طواف فرماتی تو تھوڑا سا مردوں سے ہٹ کر طواف کرتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہتر تو ہے، لیکن اگر خواتین جا سکتی ہیں، مرد نہیں جا سکتے، مرد اوپر طواف کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور خواتین اپنا طواف اس میں کر سکتی ہیں، اور خواتین کے لیے ایک سہولت یہ بھی ہے کہ اندر چلے گئے، جا کے خالی جگہ میں بیٹھ بھی گئے اور بیٹھ کر پھر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہے۔ جو جاتا ہے تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی 120 60 طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، 20 رحمتیں صرف اس خانہ کعبہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص انورات کی اور اس کی بارش ہوتی ہے۔ اچھا خانہ کعبہ میں مقامات قبولیت کون کون سے ہیں؟ ایک تو میں نے بتایا کہ ہجر، اور پھر ملتزم، کعبہ کے جو دروازہ اس کے درمیان کی جگہ ہے یہ باب ملتزم، ملتزم کو کہتے ہیں جگہ ہے۔ مقام ابراہیم کل وہ بتایا تھا، وہ مقام قبولیت ہے، آپ نے طواف کر چکا ہو تب بھی، طواف نہیں کیا ہو ویسے بیٹھے ہوں، مقام ابراہیم کے آس پاس اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو زمزم پینے کا موقع عطا فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو حتیم ہے مشکل ہوتا ہے بہت، تو آج کل انہوں نے اس کو کچھ بھی کیا، لیکن وہ مقامات قبولیت میں سے ہے۔
اس کے اوپر ایک آپ کو پرنالا نظر آتا ہے. اس پرنالے کو کیا کہتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی ہیٹھی اوپر بالکل چھت کے پاس ایک نالا سا بنا ہوا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اس کو ہم میزاب رحمت کہتے ہیں. میزاب رحمت کے سامنے بھی اگر آپ مطاف میں یا ہٹ کر میزاب رحمت کے سامنے جگہ مل جائے تو یہ بھی دعا کی قبولیت کے مقامات میں سے. اسی طرح رکن یمانی یہ آپ دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ کو رکن یہ نظر آ رہا ہے. آواز بہتر ہوئی ہے تو بتا دیجیے، میسج کر دیجیے اگر آواز بہتر ہو گئی. آواز بہتر نہیں ہوئی ہے، لہٰذا میں کیا کروں؟ جی آواز بہتر ہوئی ہے؟ نہیں کرے نہیں ہوئی بہتر، لہٰذا میں کیا کروں؟ آواز میں کوشش تو کر رہا ہوں، انٹرنیٹ کو سوئچ بھی کیا ہے کیونکہ انٹرنیٹ کو سوئچ کرنے سے تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے. بہتر بریکنگ ہے. ابھی بھی کٹ کر آ رہی ہے. اب کچھ بہتر ہو گئی ہے؟ ابھی بھی کٹ کر آ رہی ہے، بہتر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتا دیجیے گا پلیز. اب میرے خیال سے بہتر ہو جائے گی. ابھی تھوڑی دیر میں بہتر ہو جائے گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں یہ خاص طور سے بہت مقبولیت کی، میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ جو دعائیں خاص طور پہ طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں کی، اللہ تعالیٰ نے اکثر دعائیں الحمدللہ اس کو قبول فرمایا. تو بہت غیر معمولی اثر دیکھا ہے ان کا رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان خاص طور سے طواف کرتے ہوئے. یہ مقامات بڑے خاص قبولیت کے مقامات میں سے. تو ایک تو یہ تھا کہ ہم طواف کریں، کثرت کے ساتھ ہم طواف کریں اور اس میں اپنے وقت کو قیمتی بنانے کی ہم کوشش کریں. اچھا دوسری بات، اب آئیے گا اس بات کی طرف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرہ آپ کر سکتے ہیں. بعض لوگوں نے مشہور یہ کر دیا ہے کہ اصل عمرہ وہ ہے جو آپ اپنے وطن سے کرتے ہیں. مکہ میں آنے کے بعد آپ مکہ میں جب قیام کر لیا تو اب آپ عمرہ نہیں کر سکتے. بہرحال ہمارے نزدیک اس کی گنجائش، فقہا کا اختلاف ہو سکتا ہے، علماء کی مختلف رائے ہو سکتی ہے، ہمارے نزدیک اس کی گنجائش ہے. اور مسجد عائشہ آپ وہاں پر جائیں اور جا کر عمرے کی نیت کر کے آپ واپس آئیں گے تو پھر آپ وہاں پر عمرہ کر سکتے ہیں. لیکن اصل سوال یہ تھا، تو اصل سوال یہ تھا کہ کیا عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے یا طواف کرنا؟ تو میں نے یہ پہلے اس کا جواب دے دیا کہ طواف کرنا ہمارے نزدیک زیادہ افضل ہے، لیکن نفلی عمرے کا بھی موقع مل جائے تو بڑی فضیلت کی بات ہے کہ وہاں پہ رہ کر آپ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ جعرانہ کے مقام پر یہ کون سی جگہ ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کے لیے گئے، غزوہ حنین سے جب واپس آئے تو پھر آپ نے جعرانہ سے آپ نے عمرہ کیا، آپ نے احرام باندھا اور عمرہ کیا. تو جعرانہ سے بھی کرتے تھے. بعض لوگوں نے کہا کہ جعرانہ سے عمرہ کرنا زیادہ افضل ہے. یہ درست نہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ جعرانہ سے عمرہ کرنا حضور کا ایک ہی دفعہ کا ثابت ہے. بعد میں صحابہ کرام جعرانہ سے جا کے عمرہ کرتے ہوں یہ درست نہیں ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. اور اگر کوئی، کیونکہ آپ حدود حرم سے باہر چلے جاتے ہیں، حدود حرم سے باہر جا کر آپ جب واپس خانہ کعبہ میں آئیں یا مکہ کا قصد کریں تو اس وقت اگر آپ احرام باندھیں تو گنجائش ہے، یعنی اب لازم نہیں ہوتا، کیونکہ تین چیزیں
اس کو یاد رکھیے گا اس بات کو. ایک حدود حرم ہے، ایک حدود حرم سے باہر اور میقات سے پہلے، یہ حدود میقات ہے، اور ایک ہے میقات سے باہر. اب یہاں پہ اس بات کو آپ سمجھیے گا کہ جو جدہ ہے، جس جدہ کی ہم بات کر رہے ہیں، جو جدہ ہے وہ میقات کے اندر ہے، حدود حرم سے باہر ہے. اس لیے اگر آپ مکہ کے قیام کے دوران کسی وجہ سے، کسی کام سے اگر آپ جدہ کی طرف چلے گئے تو اور واپس مکہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ میقات سے باہر نہیں ہے، حدود حرم کے اندر ہے. ہاں عمرے کا ارادہ ہو تو آپ جدہ سے آتے ہوئے احرام باندھ لیں، ضروری نہیں ہے آپ کے لیے. اچھا دوسری اسی طریقے سے میں عرض کروں گا آپ سے کہ اگر آپ طائف گئے ہیں، طائف لوگوں کو ہوتا ہے شوق، تو آج کل بن جاتی ہے اب چونکہ اتنی سختی بھی نہیں ہے، اور خود سعودی گورنمنٹ ٹورزم کو پروموٹ کر رہی ہے، تو آپ جا بھی سکتے ہیں. اب آپ تو باقاعدہ بسز وغیرہ بھی جا رہی ہیں طائف کی طرف، تو آپ جائیں. لیکن طائف سے جب واپس آئیں گے، کیونکہ طائف میقات سے باہر ہے. اب میقات کا حکم یہ ہے کہ جب بھی آپ میقات سے باہر جا کے واپس مکہ کا قصد کریں گے تو اب آپ کو یونیفارم میں ہونا چاہیے. وہ یونیفارم کیا ہے؟ حالت احرام، جو آپ کا حدود حرم کا اور خانہ کعبہ کی جو سینکٹی ہے، اس کو اللہ نے اس طرح برقرار رکھا، اس کے تقدس کو، اس کی تعظیم کو، اس کے احترام کو اللہ نے اس طرح برقرار رکھا کہ اب آپ کو کس چیز میں ہونا چاہیے؟ آپ کو پراپر یونیفارم میں ہونا چاہیے. یونیفارم کیا ہے کہ آپ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو اس کی طرف قصد کرے وہ ایک ہی نیت کے ساتھ آئے. اس جگہ پہ آنے والا ایک ہی نیت کے ساتھ ہے، اور وہ اللہ کو لینے کے لیے آئے کہ میں اللہ سے ملنے، اللہ سے مانگنے، اللہ کو لینے کے لیے آیا ہوں. اس لیے حالت احرام کو لازم کر دیا. لیکن اس میں ہمارے فقہا کا اختلاف ہے، اور وہ بات میں بھی عرض کر دیتا ہوں آپ سے. اچھا اب اس کے اندر دوسری بات جو میں عرض کر رہا تھا آپ سے وہ یہ تھا کہ اگر آپ عمرہ کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، اور عمرے زیادہ کریں تب بھی ٹھیک ہے. اچھا تیسری چیز، یہاں پر زیارت وغیرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو اس میں زیارت کے لیے جانا جائز تو ہے، لیکن مکہ کے اندر کوئی ایسی مسجد اضافی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہٹ کر خانہ کعبہ سے ہٹ کر اگر آپ جائیں تو کوئی اضافی فضیلت ہو. مختلف جگہ ہے، زیارتیں وغیرہ کروا دیتے ہیں آپ کو، تو اس میں اگر اس کی تاریخی حیثیت کو دیکھنا مقصود ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں. غار حرا تک جانا بہرحال مرد اور خواتین جو صحت مند وہ تو جا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے غار ثور جانا صحت مند لوگ تو جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کے لیے جانا ممکن بھی نہیں ہے اور جانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر وہاں چلے بھی جائیں تو اس کا ایک اس اعتبار سے کہ چونکہ اللہ کے نبی وہاں پہ گزرے، ان علاقوں میں ایک برکت ہے، تو اس اعتبار سے اگر چاہیں تو اس میں گنجائش ہے. لیکن اس کی کوئی علیحدہ سے فضیلت بیان کی گئی ہو اور اس فضیلت کو لینے کے لیے جائیں تو ایسی کوئی روایت ہم کو نہیں ملتی. تو یہ تو ہو گیا ہمارا مکہ مکرمہ میں قیام. البتہ ایک بات جو اکثر پہلے بھی کسی خاتون کا میسج آیا ہے کہ جیسے میں نے کل بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ مسائل سمجھ لینے چاہیے. دیکھیے اگر بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مکہ کا قصد کیا، ارادہ کیا، اور انہوں نے کوئی دوائی وغیرہ بھی لی تاکہ جو رخصت والے ایام ہیں ان کو کسی طریقے سے روک لیا جائے. اچھا روک بھی گیا، لیکن ابھی مکہ پہنچے تھے، عمرہ نہیں کیا تھا، کہ وہ دوائی کا اثر نہیں ہوا یا جو کچھ بھی ہوا، بہرحال وہ سلسلہ ایسا لگا جیسے شروع ہو گیا. اب آپ کے پاس کیا چوائس ہے؟ یہاں پر یہ سوال ہے. اور جو کہ یہ مسئلہ ویسے مجھے کیونکہ مزاج ایسا ہے نہیں اس طرح کے پاکی ناپاکی کے مسائل کو خواتین میں بیان کیا جائے، کوشش یہی ہوتی ہے کہ معلومات بیان کریں. لیکن چونکہ کثیر الوقوع مسئلہ ہے، بہت کثرت کے ساتھ مسئلہ پیش آتا ہے، اس لیے میں یہ اس کو ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یعنی اگر کسی خاتون کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے ایئرپورٹ پر ایمرجنسی میں، وہ آپ سے پوچھے تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا چیزیں ایڈوائز کر سکتے ہیں اس کو؟ پہلی بات تو اس کو یہ ایڈوائز کی جا سکتی ہے کہ آپ ایسے موقع پہ فوراً سے ٹیکہ لگوا لیں. تو پاکستان ہاؤس تو خیر عمرے میں نہیں ہوگا، وہاں پر برائل ان کے موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر رجوع کیا جائے فوری طور پر اگر انجیکشن لگ جائے تو رک جائے. تو چونکہ اگر 3 دن
وقفے وقفے سے اگر خون آتا رہے گا تو اس کے اوپر پھر وہ احکامات لگیں گے، لیکن اگر فوراً سے ٹیکا لگنے کے نتیجے میں پاکی اور صفائی حاصل ہو گئی تو اس کے اوپر پھر وہ حیض کے احکامات نہیں لگیں گے، ٹھیک ہے نا، ناپاکی کے احکامات نہیں لگیں گے۔ تو ایک آپشن تو یہ ہوتی کہ فوری طور پر سک کر کے دیکھ لیا جائے، لیکن کبھی کبھار وہ بھی فائدہ نہیں ہوتا، ایسا بھی ہو جاتا ہے، بعض لوگوں نے بتایا کہ نہیں ہوتا فائدہ اس سے بھی، اور وہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ احرام میں تو ہیں، کل میں نے مسئلہ آپ کو بتا دیا تھا کہ پاکی کا ہونا احرام کے لیے کوئی شرط لازم نہیں ہے۔ ہاں، احرام میں آپ ناپاکی کی حالت میں آ سکتے ہیں، آپ کا احرام ویلڈ ہوگا، لیکن آپ طواف نہیں کر سکتے۔ اب ایک یہ ہے کہ آپ اپنے عمرے کو، جس کو ہم کہتے ہیں رفض عمرہ، کہ عمرے کے احرام میں آنے کے بعد اپنے عمرے کو ختم کر دیں۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ایسے کیا تھا کہ حضور داخل ہوئے، دیکھا اما جان عائشہ صدیقہ رو رہی، حالانکہ وہ ذوالحلیفہ سے عمرے کا احرام باندھ کر آئے تھے۔ حضور نے ان کو کہا تھا کہ تم لوگ تمتع کرو، کیونکہ عربوں کے نزدیک تمتع کو برا سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی آپ نے عمرہ کیے اور پھر حلال ہو گئے، اب آپ بیٹھ کے کھانے پینے کر رہے ہیں، خواہشات افسانی کر رہے ہیں حج کے سفر میں، اور پھر جیسے ہی حج کا دن آیا پھر آپ احرام باندھ کے چلے گئے، تو وہ اس کو برا سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور منشا یہ تھی کہ اس رسم کو توڑا جائے، تو حضور نے سب کو اس بات کا حکم دیا کہ تم تمتع کرنا۔ تو مجد عائشہ صدیقہ نے بھی عمرے کا احرام کی نیت کر رکھی تھی، لیکن جب مکہ پہنچی اور وہ عذر لاحق ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو مجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رو رہی تھی، اور تو حضور نے پوچھا بھئی کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ باقی لوگ تو عمرہ اور حج کر کے جائیں گے، میں صرف حج کروں گے، میرے عمرے کا کیا بنے گا؟ حضور نے تسلی دی اور ساتھ میں کہہ دیا کہ اب تم عمرے کے احرام کو ترک کر دو۔ کیا کر دو؟ عمرے کے احرام کو ترک کر دو، اس کو رفض عمرہ کہتے ہیں۔ اب اس کو ترک کرنے کے بعد تم حج کی نیت کر لو۔ حج کی نیت کر لی، اور پھر حج کے سارے مناسک ادا کر کے جب فارغ ہوئیں پھر طواف زیارت وغیرہ سب کچھ کر لینا جب وہ عذر آپ کا ختم ہو چکا تھا، اور بعد میں پھر اپنے عمرے کی قضا کی۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آ جائے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ آپشن آپ کے پاس یہ ہے، سیکنڈ آپشن میں نے کون سی بیان کی کہ آپ اپنے عمرے کے کو ترک کر دیں اور پھر اس میں انتظار کریں، لیکن جانے کا وقت آ گیا تو آپ نے اس کو ترک کر دیا، اور ترک کرنے کے بعد بال کاٹ کے باہر آ گئے، اور اس کی وجہ سے اس کو آپ کو پھر ایک دم دینا پڑے گا، رفض عمرہ۔ رفض کا مطلب عمرہ کا احرام باندھ کر عمرہ کیے بغیر عمرے کے احرام کو ختم کر دینے کا آپ کو ایک دم دینا پڑے گا، اور بعد میں اس عمرے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے۔ تیسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے جو میں بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجبوری کے اندر اچھی طرح پاک صاف ہو کر، پاک کا مطلب یہ ظاہر سی بات ہے حکمی اعتبار سے تو پاکی حاصل نہیں ہوگی، کیونکہ اب وہ ایام تو ناپاکی کے ہی چل رہے ہیں، تو ناپاکی کے ایام کی وجہ سے اب جو بھی پاکی ہوگی ظاہری تو ہوگی، یعنی وہ غسل نظافت تو ہوگا، غسل طہارت نہیں ہوگا۔ نظافت کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکی تو حاصل نہیں ہوگی لیکن صفائی حاصل ہو جائے گی، لیکن اب اسی طریقے سے جا کے اب وہ عمرے کا طواف کریں اور سعی وغیرہ کریں، اور پھر بعد میں ایک دم دینا پڑے گا۔ دم دے دیں گے تو ناپاکی کی حالت میں طواف کرنے کا جو جرم ہے، جرم تو نہیں ہوگا، گناہ چونکہ مجبوری میں کیا ہے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال چونکہ وائلیشن ہے، احرام کی وائلیشن اور احرام کی مخالفت اور جنایت کی وجہ سے آپ کو ایک دم دینا پڑے گا، وہ دم دے دیں گے اور پھر آپ کا عمرہ ہو جائے گا اس طرح سے۔ تو تیسری آپشن پھر مجبوری کی حالت میں جب آپ کو لگے کہ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے، یہ ہو سکتی ہے۔ چوتھی جو آپشن ہے اس پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ علماء کرام، ہو سکتا ہے کیونکہ بعض علماء کرام کو ہم نے دیکھا جو وہاں پر مدینہ میں تھے وہ اس قول کو لے لیتے تھے۔ اچھا، وہ قول یہ ہے اصلاً کہ وہ لوگ جو کہ ایکسٹینسولی مدینہ سے مکہ آتے رہتے ہیں، جو بہت زیادہ جن کا مستقل باہر سے آنا جانا روزانہ کی بنیاد پر ہوتا ہے،
تو روزانہ اب وہ جب بھی مکہ کا قصد کریں اور میقات سے باہر آ رہے ہوں تو احرام میں ہوں، کبھی کبھار یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لینے کی گنجائش دی گئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لینے کی گنجائش دی گئی، اور وہ قول یہ ہے کہ اگر آپ مکہ عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں تو پھر آپ احرام باندھیں، اور اگر آپ مکہ عمرے کی نیت سے نہیں جا رہے بلکہ آپ مکہ المکرمہ آپ مکہ المکرمہ آپ ویسے وہاں پہ قیام کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر اگر آپ احرام نہ باندھیں تو اس کی گنجائش ہے۔ تو پھر ایسی خاتون کے لیے ہے کہ اگر ان کو پہلے سے پتا ہے کہ یار سلسلہ شروع ہو جائے گا، تو پھر وہ ابھی فوری طور پر اپنا احرام نہ باندھیں بلکہ مکہ پہنچ جائیں، اور جب ان کو پاکی اور صفائی حاصل ہو اور پھر ہونے کے بعد پھر وہ مسجد عائشہ جا کر وہاں سے اپنا عمرے کی نیت کر کے اب مکہ آئیں تو ان کا عمرہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چار آپشنز ہیں ان خواتین کے لیے جن کے بارے میں میں نے آپ کو بیان کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ چار آپشنز میں سے دیکھ لیا جائے کہ کون سی چیز زیادہ پریکٹیکلی پاسبل ہے، ٹھیک ہے؟ اس حوالے سے ایک نیو ٹاؤن کا فتویٰ بھی تھا، وہ میں ابھی دیکھ لیتا ہوں، اگر مجھے مل جاتا ہے تو میں ابھی آپ کو بھیج دوں تاکہ وہ پھر اچھا جی۔ اچھا وہ میں خود دیکھ لوں گا۔ یہ میں اب دیکھ رہا ہوں، یہ والا میں نے ابھی جو آپ کو مسئلہ بیان کیا کہ وہ مجبوری کی حالت میں پھر اسی حالت میں طواف کر لے اور دم دے دے، یہ میں نے مسئلہ ابھی آپ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ یہ گروپ کے اندر میں نے آپ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ مسئلہ بھی آپ کا ہو گیا، اور جو ہماری بات چل رہی تھی مکہ کے اندر قیام میں، یہ عام طور پر مسئلہ چونکہ خواتین کو پیش آتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ سے، اب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب مکہ مکرمہ سے مدینہ جانا ہو، یا اپنے علاقے سے پہلے مدینہ جانا ہو پھر مکہ جانا ہو، تو اصلاً جب آپ مدینے کا رخ کریں گے تو نیت کیا کریں گے؟ ہمارے نزدیک اصل نیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جی میں نے عرض کیا تھا کل، یہ مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ 7 چکر لگانا ضروری ہے، طواف 7 چکر کا ہوگا۔ اگر آپ نے 4 یا 4 سے زیادہ چکر چھوڑ دیے تو پھر آپ کو دم دینا پڑے گا، اور اگر 3 یا 3 سے کم چکر چھوٹے تو ہر چکر کے بدلے میں آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ صدقہ اس میں صدقہ فطر جتنا بنتا ہے، وہاں پر صدقہ فطر کی مقدار ریال میں کتنی بنتی ہے میں پوچھ کے بتا دوں گا، کوئی یاد کرا دے مجھے، تو صدقہ فطر کی مراد کتنی بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے طواف شروع کیا اور 3 چکر کیے یا 2 چکر کیے اور پھر چھوڑ دیا اور پھر آپ نے طواف نہیں کیا، تو یہ تقریباً آپ کو پھر آپ کو دم پڑے گا، یا پھر اس کا تلافی کا طریقہ یہ ہے کہ اس طواف کی تلافی کی نیت سے ایک اور طواف کر دے تو پھر دم ساقط ہو جائے گا، لیکن طواف 7 چکر کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو طواف ہے وہ 7 چکر کا ہی ہے۔ اچھا آگے چلیے گا۔ آگے میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ جب ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو اصلاً ہماری نیت کیا ہو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضری اور سلام عرض کرنا، اصل نیت یہ ہو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس آدمی نے میرے قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کہ کوئی آدمی دور سے سلام کرتا ہے تو وہ سلام مجھے پہنچایا جاتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی میری قبر پہ آ کر سلام کرتا ہے تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یہ بیان فرما دیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ میں کو حدیث سنا دوں آپ کو کہ اکثر علیہ من الصلاۃ یوم الجمعہ فإن صلاتکم معروضۃ علیہ، تم جمعے کے دن مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہارا درود شریف مجھ پر بھیجا جاتا ہے۔ قول کیف تعرض علیک وقد علمت، آپ پہ درود شریف کیسے بھیجا جائے گا حالانکہ آپ تو مٹی میں مل چکے ہوں گے؟ تو بیان فرما دی ان اللہ تعالی حرم الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو وہ کھائے۔ اور اسی طرح یہ روایت موجود ہے کہ جس آدمی نے حج کیا اور میری یعنی روزہ اقدس کو زیارت نہ کی تو اس نے مجھ سے جفا کی۔ کل میں روایت آپ کو سنا رہا تھا، ٹھیک ہے؟ تو پہلی بات تو یہ تھی کہ ہم نیت یہ کر لیں۔ اچھا، دوسری بات جو اصل بہت کرٹیکل بات ہے، جو سوچنے کی بات ہے کہ دیکھیں جب ہم مکہ پہنچتے ہیں تو ہم اس لیے جاتے ہیں تاکہ ہمارا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، اور جب ہم مدینہ جاتے ہیں تو مدینہ میں ہمیں اس لیے جانا چاہیے تاکہ ہمارا اللہ کے نبی سے ایک مضبوط تعلق قائم ہو جائے۔ اچھا، مکہ کے قیام میں نے عرض کیا بھی اللہ تعالیٰ نے 2019 میں جب حج کا موقع دیا تو میں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر موطا امام محمد کی قراءت کی، خاصی حد تک، پوری تو نہیں ہو سکی تھی لیکن کوشش تھی، اپنا اپنا قرآن بھی ختم کرتے رہے جتنے بھی قرآن ہو سکے، ہم نے وہاں پہ قرآن ختم کیے اپنے مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن ساتھ میں قراءت شروع کر دی موطا امام محمد احادیث کی، تاکہ مکہ مکرمہ کے نورانی ماحول میں رہ کر حدیث کے پڑھنے اور سننے کا نور بھی حاصل ہو جائے۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں پھر یہ کیا کہ احادیث کے اندر تو کتابیں نہیں لے کے جانے دیتے اور مرد اور خواتین کے جگہ بھی علیحدہ ہوتی، تو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احاطہ تھا وہاں بیٹھ کے شمال ترمذی کی قراءت شروع کر دی۔ تو شمال ترمذی کی قراءت کرتے رہے کہ جتنے دن یہاں پر ہیں تو وہاں پر ہم بیٹھ کر شمال ترمذی کی ہم قراءت کریں گے۔ تو ایک بات تو یہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں کوشش تو یہ ہو جتنا بھی دن ہے، 4 5 6 دن ہے، ایک قرآن شریف مکہ مکرمہ میں آپ کا تلاوت مکمل ہو جانی چاہیے، اور اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر ایک قرآن مکمل ہو جانا چاہیے۔ لیکن اصل بات کی طرف میں واپس لوٹتا ہوں کہ ہمارا اللہ کے نبی سے مضبوط تعلق قائم ہو جائے۔ اچھا، مضبوط تعلق قائم کرنے کے لیے پہلے ایک سوال پہ غور کریں، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت و سعادت کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جی، مکہ مکرمہ کے اندر۔ آج آپ صلی اللہ تعالی وسلم کہاں آرام فرما رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ آپ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کیوں ہجرت؟ اس مقصد کو بھی تو سوچے نا، وہ کیا وجہ تھی؟ اپنے وطن کو چھوڑا، آپ نے کہا اے مکہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھ پہ تنگ نہ کرتے میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن جب آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو فتح مکہ کے موقع پر بھی واپس نہیں آئے۔ آپ نے انصار سے کہا اب میرا جینا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہے، ساری دنیا کے لوگ اگر ایک وادی میں چلیں اور انصار دوسری وادی میں چلے تو میں اس وادی میں چلوں گا جس وادی میں انصار چلتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صعوبت، وہ 3 دن غار ثور میں رہنا جس میں شدید خطرہ، اور پھر ایک لمبا راستہ لینا، آج کل جو آپ کا راستہ ہوتا ہے نا، یہ جس راستے سے آپ کی بس آپ کو لے کے جاتی ہے یہ مہجر کہلاتا ہے، یہی وہ راستہ تھا ہجرت جو انہوں نے اختیار کیا۔ پہلے پرانے حاجی بدر کے راستے سے جایا کرتے تھے، اب جو راستہ یہ مہجر کہلاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں سے ہجرت ہوئی تھی۔ اور آپ اب ان وادیوں سے گزرتے ہوئے
ان پہاڑوں سے گزرتے ہوئے، ان نشو و فراز سے گزرتے ہوئے ذرا اس وقت کو سوچیں کہ آپ ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، اور اپنی اس سختیوں کو برداشت کر رہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ اس سختی، تکلیف، مشقت، قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم مسلمان، معمولی بات تھوڑی ہے۔ اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس قرآن ہے، اس قربانی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ایمان ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، آج ہمارے پاس نماز ہے، آج ہمارے پاس اللہ کے لیے دعا ہے۔ اس قربانی کا نتیجہ ہے کہ ہم آج عمرہ کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تو اس کو ملے گی جو اپنی زندگی کا مقصد اس بات کو بنایا کہ میرا جینا اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اے نبی، جیسے کہ آپ نے اس کو اپنے زندگی کا مقصد بنایا، تو نبی کی نسبت تو اس کو ملے گی۔ تو یہ بھی ایک نیت کر لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ سلام، حاضری، اس کی نیت ہو جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم جا رہے ہیں تو ہمیں اس بات کی بھی نیت ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ جب کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایران کے قاصدین تھے، تو ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں، داڑیاں مڑی ہوئی تھیں، تو حضور نے ان کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیا اور کہا کہ تمہیں یہ شکل بنانے کا حکم کس نے دیا؟ تو کہا کہ ہم کو ہمارے رب کسریٰ نے حکم دیا کہ ہم یہ شکل بنائیں۔ تو کہا کہ بل امرنی ربی بإعفاء اللحى وإعفاء الشوارب، کہ میرے رب نے مجھے داڑیوں کو بڑھانے کا اور مونچھوں کو کتروانے کا حکم دیا، یعنی مجھے تو اس بات کا حکم دیا گیا، اس بات کی وہ کی گئی۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اتباع کریں گے نا، تو اللہ کے نبی کا دل اتنا زیادہ خوش ہوگا۔ حضرت معاذ بن جبل کو جب حضور نے بھیجا مدینہ سے باہر، تو حضور نے ارشاد فرمایا، معاذ بن جبل کو جب بتایا کہ ہو سکتا ہے دنیا میں آپ سے ملاقات نہ ہو، معاذ بن جبل بہت زیادہ رو رہے تھے، بہت گریہ طاری ہوا، بہت شدید صدمہ ہوا، برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ تو حضور نے تسلی دی اور کہا کہ یا معاذ، ان اول الناس بیوم القیامت المتقون من کانوا حیث کانوا، اے معاذ، سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے وہ لوگ ہیں جو متقی پرہیزگار ہیں، من کانوا حیث کانوا، جہاں کہیں ہوں اور جیسے بھی ہوں، وہ متقی لوگ مجھ سے قریب ہیں۔ تو مدینہ کی حاضری میں اس بات کا بہت اہتمام کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سنت کا اہتمام کرنا، سنت پر چلنے کی نیت مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگ ہی لینا ہے۔ اب تو مدینہ پہنچ کے مسجد نبی میں، یا اللہ، آپ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے مدینہ پہنچا دیا۔ مدینہ کی فضائیں بہت عجیب ہیں۔ ہمارے علماء کرام نے بیان فرمایا، ہم نے اپنے اپنے بڑوں سے، اکابر سے سنا، مدینہ میں صحابہ کرام کی قربانی کے جذبات آج بھی موجود ہے، لینے والا ہو کوئی، آج بھی اس در و دیوار کے اندر صحابہ کرام کی قربانی کے جذبات موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا، 2006 کی بات ہے، تو اچانک ایک نہ کچھ کیفیت ہوئی، تو میں نے حضور کی شان اقدس میں عربی میں کچھ اشعار لکھنا شروع کی۔ اچھا، اس اشعار کا پیٹرن وہی تھا جو حسان بن ثابت کا تھا، الفاظ مختلف تھے اور تھوڑے زیادہ لمبے تھے۔ حسان بن ثابت نے کہا کہ احسن من کلم ترقت عینی، اجمل من کلم تلد النساء، خلقت مبرأ من کل عین کانک خلقت کما تشاء۔ اس پیٹرن پہ میں نے کچھ اشعار لکھے، خاصے لمبے تھے۔ تو وہ اجازت ایک کیفیت ہوئی، میں نے استاد جی کو دکھایا، میں کو استاد جی ارادہ ہے یہ اشعار روز اقدس پہ جا کے پڑھنے کا۔ استاد جی نے بڑی دعائیں دی، کہا کہ میرے بھی سلامت کر دینا ساتھ میں۔ استاد جی نے ایک جملہ کہا کہ لگتا ہے کہ حسان بن ثابت کی روح متوجہ ہوئی ہے براہ راست، تو جس پہ، اچھا میرے چونکہ میں شاعر نہیں ہوں، شعر و شاعری سے شغف بھی نہیں ہے اور اشعار کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن اس دن اس وقت میں ایک عجیب کیفیت ہوئی، اور بالآخر یعنی بے اختیار زبان کے اوپر ہوا، اور پھر میں نے اس کو قلم سے لکھ بھی لیا، وہ اشعار تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ
ماحول بہت نورانی ہے۔ تو جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو مدینہ کے سفر میں یہ نیتیں کر لیں جو میں نے کہی۔ کتنی نیتیں کہیں دوبارہ سن لیجیے گا، 3 باتیں میں نے کہی۔ اور کون کون سی 3 باتیں کہیں؟ پہلی بات کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام کو عرض کرنا ہے، وہ تو ثابت ہے، حدیث میں سنا دی میں نے ابھی آپ کو۔ دوسری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور وہ محنت اور وہ مقصد زندگی حاصل ہو جائے جس کے لیے اللہ کے نبی نے بے تحاشا قربانیاں دی۔ تیسری بات کہ ہم اپنی عملی زندگی میں 100% متبع سنت بن جائے، سنت ہماری زندگی میں آ جائے۔ یہ 3 نیتیں کر کے اب مدینے کی طرف روانگی ہے۔ مکہ سے روانگی ہے تو استغفار ہو۔ ہمارے بڑے حضرات 3 عمل بتاتے ہیں، وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ استغفار ہو کہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا اور واقعی نہیں ہو سکا۔ کیا پدی کا شوربہ، ہمارے کیا طواف، کیا ہماری عبادت، کیا ہمارا ذکر، کیا ہماری دعا، کیا ہماری مناجات، کچھ بھی تو نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکے۔ تو اس پہ استغفار، تاکہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی کو پورا فرما دے۔ دوسری بات یہ کہ الحمدللہ توفیق، جو توفیق مل گئی اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس پر اللہ کی حمد ہے کہ اللہ جو ہوا آپ کے کرنے سے ہوا، میرے کرنے سے نہیں ہوا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الرد، اللہ کی شان ہے، وہ بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کر دے۔ تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ آپ ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے گا۔ تو اب یہ 3 نیتیں کر کے استغفار کر کے جب اب مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو اب مسلسل ہمارے زبان پہ درود شریف ہو۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ شریف پڑھنا شروع کر دیں، اس سے بھی محبت ہوگی۔ پیارے نبی کی پیاری سنت کتاب تو ہم کو یاد ہو جانی چاہیے۔ چھوٹی سی کتاب ہے، کئی دفعہ ہم نے پڑھائی بھی ہے، اور ہر دفعہ ربیع الاول میں لوگوں کو سنتوں کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ تو یہ کتاب تو ہر ایک کے پاس ہے، ہر بچے کے پاس۔ ان سے کہنے بھی اس کو تو آپ نے اپنے اندر اتار لینا، گھول کر پی لینا اس کتاب کو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں وہ ہمارے اندر آنا شروع ہو جائیں۔ تو اللہ کے نبی کا حلیہ شریف کیسے بال سے، چہرہ کیسا تھا، تو حضور کی محبتوں کو لے کے اس سفر پہ روانہ ہوں۔ اور جیسے ہی مدینہ کے مینار نظر آنا شروع ہو مسجد نبی کے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہم بارک لنا فیہا، اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، اللہم ارزقنا جناحا۔ تو یہ دعائیں ہیں، یہ دعاؤں کو پڑھ کر مدینہ منورہ کے اندر حاضری دیں۔ اچھا، ایک صحابی تھے غالباً یہ وفد قیس کا واقعہ ہے، ان کا نام غالباً اشجع تھا۔ تو اشج تھا یا اشجع، میرے ذہن میں کچھ میرا ہوتا ہے نام تھا ان کا۔ تو وہ جب تشریف لائے تو دور سے آئے تھے، تو لوگ جیسے اترے وہ بھاگے اندر، یہ سردار تھے۔ تو یہ انہوں نے سب کے سامان کو سمیٹا اور سامان کو علیحدہ رکھا، سواریوں کو باندھا، اپنے ساتھ ایک جوڑا لے کر آئے تھے۔ تو غسل کیا، نیا جوڑا پہنا، عطر لگایا اور اندر گئے۔ جب اندر گئے حضور کے پاس پہنچے تو حضور ان کو دیکھے مسکرائے اور کہا فی کا خصلتان، تمہارے اندر 2 صفات ایسی ہیں، یحبہم اللہ، اللہ ان کو بڑی پسند کرتے ہیں، الوقار والسکینہ، وقار ٹھہر کر کام کرنا، سکون سے کام کرنا، اس کو اللہ، یہ 2 صفات اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ تو اب اپنے مدینہ میں چلے گئے، اور مدینہ میں جا کر اپنا سامان وغیرہ رکھا ہوٹل میں، اور جیسے میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے کھانا، بھوک لگ رہی ہے کھانا کھا لیں، آرام کا تقاضا ہے آرام کر لیں، اور پھر اٹھ کر خواتین کے چونکہ مخصوص اوقات ہیں ان اوقات میں، اچھا خواتین جب بھی مسجد جائیں گی سلام عرض کرنے کی نیت سے جائیں گی۔ اچھا، کبھی یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ اکثر لوگ وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ لیجیے گا کہ جو روضۃ الجنہ ہے، لوگ اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اصل میں روضۃ الجنہ ہے، ریاض تو جمع ہے روضہ کی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ روضۃ من ریاض الجنہ،
کہ جو میرے گھر اور ممبر کے درمیان میں ہے، فَهَذِهِ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو روضۃ الجنہ ہے اصل لفظ۔ تو روضۃ الجنہ کی اجازت تو ملتی نہیں، اب اپلیکیشن سے ملتی ہے۔ اچھا، اب یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھار آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو رات کا ملتا ہے، کچھ کا ملتا ہے، اور مقامی جو لوگ ہیں جن کے پاس اقامہ ہے ان کے لیے آپشنز علیحدہ ہوتی ہیں، ان کو اور بھی مل جاتا ہے۔ تو وہاں پہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنا کروا دیں، وہ مقامی لوگ چونکہ اپنی ہے سورج جاتے رہتے ہیں، ان کے پاس ہوتا بھی ہے، تو کہتے ہیں اگر ہم دوسرے لوگوں کے ذریعے سے اجازت لے لیں اور چلے جائیں تو اس کی گنجائش ہے کہ نہیں، تو گنجائش ہے، کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے، کیونکہ بنیادی طور پہ وہ آپ کو اسپیس ملتی ہی تب ہے جب کہ اس میں ہو، تو کوئی دوسرے آدمی کے ذریعے سے بھی ہو گیا اور آپ چلے گئے تو بنیادی طور پہ آپ ان کے انتظامات میں خلل نہیں ڈال رہے، تو اس کی گنجائش ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں ایپ پر، کسی دوسرے کی موبائل ایپ سے یا کسی دوسرے کے اقامہ نمبر سے یا پاسپورٹ نمبر سے کرنے کے، اگر جو آپ کو آپشن مل جائے وہ نہ جائے، آپ اس کی جگہ پہ جا کر روضہ میں اپنا معمولات وغیرہ کریں تو اس کی گنجائشیں کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ لیکن جب بھی جائیں گے تو لیکن اگر آپ کو یہ آپشن نہ بھی ہو روضۃ الجنہ میں جانے کی، لیکن مسجد میں جانے کی بھی ہو، تو آپ مسجد میں جا کر کسی بھی جگہ سے آپ سلام پیش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ سلام حضور براہ راست خود سنتے ہیں۔ تو ہمارا موقف یہی ہے، ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسجد نبی میں کسی بھی جگہ سے اگر سلام کیا جائے تو یہ اللہ کے نبی انشاءاللہ خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ نے مسجد جانا ہے تو سلام کی نیت سے جانا ہے، نماز پڑھنے کی نیت سے نہیں جانا، کیونکہ نماز خواتین کا پڑھنا اصلاً اپنے ہوٹل میں ہی افضل ہے۔ آپ کو 50,000 نمازوں کا جو اجر اور ثواب ہے وہ آپ کو اپنے ہوٹل میں بھی مل جائے گا، البتہ اگر اس نیت سے جائیں اور درمیان میں نمازیں آ جائیں تو نماز کا پڑھنا جائز ہے، نماز جو ہے وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہماری پوری ہو گئیں، اور وہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ مدینہ کے اندر اب آپ جب بھی جائیں گے، خواتین چونکہ معاہدہ شریف میں نہیں جا سکتی تو آپ وہاں پر بیٹھ کر جتنا قریب ہو سکے جہاں سے روضہ اقدس کی جالیاں نظر آئے وہاں قریب جا کر پھر آپ وہاں سے سلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی عرض کریں گے، اور دوسرا ابوبکر صدیق کے لیے بھی دعا اور سلام عرض کر سکتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس موقع پر جو مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے بہت خوبصورت لکھا ہے، کہ دیکھیں تھوڑا سا سوچے تو صحیح، یہ دونوں ساتھی کتنے سچے تھے، کیسا ساتھ دیا جس وقت حضرت عمر کو قبر میں رکھا جا رہا تھا، حضرت عباس کہتے ہیں کسی نے میرے کندھے پہ اپنی ٹھوڑی رکھی، میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت علی تھے، وہ رو رہے تھے، روتے روتے حضرت علی کی داڑھی تر ہو چکی تھی۔ حضرت علی فرماتے صدق اللہ و رسولہ، اللہ نے سچ کہا، اللہ کے رسول نے سچ کہا، کہ عمر تم اس قابل تھے کہ تم کو یہ جگہ ملتی۔ حضرت عمر نے کہا اما جان عائشہ سے کہ مجھے جگہ دے دیں، اما جان عائشہ نے کہا جگہ رکھی تو اپنے لیے تھی لیکن عمر کا مقام ایسا ہے کہ ان کے لیے دینے کے لیے تیار ہو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ عمر واقعی آپ اس قابل سے کہ آپ کو یہ جگہ ملتی، کیونکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے سنا اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ میں گیا، ابو بکر گئے اور عمر گئے، تو تم دنیا میں بھی ساتھ تھے، تمہارا حق تھا کہ تم آخرت میں بھی ساتھ رہتے۔ تو میں عرض کیا کر رہا تھا آپ سے، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے سلام عرض کرنا، حضرت عمر کے سلام کرنا اور وہاں بیٹھ کر پھر اس کے لیے دعا کرنا، کیونکہ آج رسم رہ گئی، عادت رہ گئی، حقیقت نکل گئی، وہاں جاتے ہیں تب بھی گپے ہیں اور ہنسی مذاق ہے، اور سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ یہاں کی جیولری لے لیں، جتنی تکلیف ہوتی، ہاں سونا لے لیں، چاندی لے لیں، اور یہ چیزیں لے لیں، وہ چیزیں لے لیں، اور البیک ٹھیک ہے موقع ہو تو چلیں اچھا کھانا بھی کھا لیں، لیکن بیٹھ کر سوچیں ذرا ان چیزوں کے اوپر، میں کہاں بیٹھا ہوں، کیا کیا واقعات آئے، تو سیرت کی کوئی کتاب اپنے ساتھ لے جائیں، حضرت سیرت کی کوئی کتاب کو وہاں تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا نا کہ سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بھی اپنے ساتھ رکھیں، چلو وہاں بیٹھ کر سیرت پڑھیں، اللہ سے مانگیں یا اللہ یہ سارے واقعات تو یہاں پر پیش آئے، تو بدر میں جو فتوحات تھی، نصرت تھی، وہ لشکر بھی یہاں سے نکلے، احد کی جو مشکل گھاٹی تھی، مشکل وقت تھا،
وہ آزمائش بھی یہیں پر پیش آئی۔ یا اللہ، خندق میں جو مدد اور نصرت اتری وہ بھی یہی جگہ تھی، اور یہیں سے پھر آگے خیبر کے لیے لشکر نکلے۔ یا اللہ، امت کو دوبارہ خیبر والا لشکر نصیب فرما دے۔ یا اللہ، وہ لشکر نصیب فرما جو ان اہل باطل کے دانت کھٹے کر دے اور مسجد اقصیٰ کو دوبارہ سے آزاد کروا دے۔ تو اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ سے ان ساری چیزوں کو وہاں مانگنا ہے وہاں پر۔ اچھا، مدینہ کے قیام میں ایک چیز ہے کہ مسجد قباء کی فضیلت ہے کہ جو آدمی مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ عمرے کا ثواب نصیب فرمائے۔ تو مسجد قباء ہے۔ پھر حضور بڑے اہتمام سے احد کے شہداء کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر اب چونکہ قبرستان جانا یا ہے خواتین کے لیے باقاعدہ ثابت نہیں ہے، لیکن صرف احد کے میدان کو دیکھنے اور اس کے ضمن میں شہداء احد کے لیے سلام عرض کرنے کے لیے اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ تو وہاں پر جائیں اور جو رہ گیا تھا جذبات وہ بھی دیکھیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کہ حضرت مصعب بن عمیر کے جسم کے ٹکڑے ہوئے۔ یہ وہ جگہ تھی جو ہمارے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے۔ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، حضور کا خون بھی یہاں پر گرا۔ یا اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی وہ جذبہ نصیب فرما دے، ان حضرات کی قربانیوں کا کوئی حصہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو احد میں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا اور اس چیز کا سوال کرنا، کچھ آنسو جو رہ گئے ہوں احد کے اندر بھی کریں۔ اللہ کے نبی نے اپنے خون کو اللہ کے دین پہ قربان کیا، اپنے چچا کو، اپنی ذات اقدس کو۔ اور پھر آگے بھی زیارتیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی زیارتیں مدینہ کے اندر تو بہت زیارتیں ہیں۔ مدینہ کے پرانے لوگ ہیں جو بہت ایسی زیارتیں کروا سکتے ہیں اور وہ بہت سی زیارتیں کرواتے ہیں، تو ان کو پتہ ہو تو وہ جگہ جگہ آپ کو بتائیں گے کہ کہاں کہاں پر کون سا واقعہ پیش آیا۔ غزوہ خندق کا واقعہ ہے، اب تو انہوں نے مختلف مساجد کو ختم کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی، ورنہ جہاں پر خندق میں خیمے لگے تھے وہاں پہ مختلف مساجد بھی تھیں۔ لیکن غزوہ خندق میں جا کر جو حالات 1 ڈیڑھ مہینے کے فاقے اور وہ خوف، اور پھر آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا نزول، برد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفى اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ تو جو سورہ احزاب اور ان کی آیات ہیں اس کو تھوڑا سا پڑھیں، اس کو سوچیں، یہ اسی جگہ پر واقع ہونے والے تھے، ان کو دیکھیں۔ تو جنت البقیع ہے، اندر تو خواتین نہیں جا سکتی، وہاں پہ ازواج مطہرات ہماری امت کی مائیں وہ آرام فرما رہی ہیں، ان کی خدمت میں بھی تھوڑا سا سلام عرض کریں۔ جو اللہ نے آپ کو عفت اور عصمت، پاک دامنی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، کچھ اللہ سے مانگ لیں کہ یا اللہ ان پاک ہستیوں کے طفیل، وہ عفت و عصمت اور پاک دامنی امت مسلمہ کی خواتین کو بھی عطا فرما دے۔ ایک دفعہ میں اندر گیا تو جگہ ہے، وہ نقشہ مل جاتا ہے، تو اس کے مطابق دیکھا تو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ کی قبر تھی۔ بس وہاں جا کے ایک عجیب کیفیت ہو گئی، بہت رویا، پتہ نہیں کیوں بہت رونا آیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں یہ خاتون بھی کتنی عظیم خاتون تھی، کتنی عجیب گود تھی جس میں ہمارے نبی کھیلے ہوں گے، اور کیسی خاتون تھی جنہوں نے اپنے ہمارے نبی کو گود میں اٹھایا ہوگا۔ آج وہ یہاں پہ آرام کر رہی ہیں اور سامنے گنبد خضرا ہے، بہت عجیب کیفیت تھی اس وقت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع کے اندر ہے، وہ ان کی شہادت، ان کی قربانی کو معمولی قربانی نہیں ہے۔ جنت البقیع کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بیان فرمایا اور آنکھوں دیکھا واقعہ بیان فرمایا کہ جب وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو دیکھتے ہیں کہ کچھ ارواح کو لایا جاتا ہے اور کچھ ارواح کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے، کچھ قابل نہیں ہوتے ان کو جنت البقیع سے منتقل کرتے ہیں، اور کچھ قابل ہوتے ہیں ان کو دوسری جگہوں سے لاتے ہیں۔ تو پرانے حضرات مدینہ منورہ کا جنت البقیع میں راتوں کے وقت میں دیکھے ہوئے یہ منظر بھی خود اپنی آنکھوں دیکھے منظر بیان کرتے ہیں۔
تو جنت البقیع ہے، حضرت عثمان کا باغ ہے، جو عثمان نے لے کر خاص طور سے مسلمانوں کے لیے کیا۔ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، جس کے درخت خود حضور نے اپنے ہاتھ سے لگائے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کی قربانی کو بھی سوچے، میں نے عرض کیا نا کہ مدینہ تو بس وہ تو ایک مخزن ہے، مخزن کا مطلب پتہ نہیں کیا کچھ اس مدینہ کے اندر موجود ہے، بس یہ ہے کہ کوئی لینے والا تو ہو۔ تو جب وہاں سے روانگی ہو اور واپسی ہو تو اللہ کے نبی سے حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اصل ایک اپنا طریقہ تھا کہ وہ روزہ اقدس پر حاضری دیتے، کہتے کہ آقا غلام حاضر ہے، سلام عرض کرتا ہے اور آپ سے اگلی دفعہ کے لیے اجازت چاہتا ہے۔ ایک اہم بات بیان ہونے سے رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ روزہ اقدس پر جا کر ایک ہے سلام عرض کرنا، وہ بھی ٹھیک ہے، دعائے مغفرت کی درخواست کرنا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تیسری چیز کوئی اور نہیں ہے۔ حضور سے کہنا جی ہمارے یہ کام کروا دے، یہ کام کروا دے، نہیں، دعا اللہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد ایک سلام عرض کرنا ہے اور مغفرت کی درخواست کرنی ہے کہ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت فرما دیے، قرآن سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ حضور کی بارگاہ میں اپنے جذبات کو عرض کرنا، جیسے میں نے اشعار کو عرض کر دیا، حضور کے اوپر سلام پڑھتے چلے جائیں، مختلف انداز میں مختلف علماء کرام نے سلام لکھے، وہ پڑھتے چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور جب مسجد سے مدینہ سے واپسی ہو تو خوب اللہ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نسبت اور اتباع ہم کو نصیب فرما دے۔ تو بس یہ چند باتیں تھیں، آگے انہوں نے بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ آپ ان شاء اللہ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ یہ تقریباً ہمارا آج کا مذاکرہ مکمل ہو گیا، اب میں ریکارڈنگ کو بند کر رہا ہوں، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے جی تو وہ سوال جی آپ استاد کر صاحب، سکتے ہیں۔